وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 51۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے سامعین کرام، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے شیطانی قوتوں سے دوستی بنا رکھی ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی طاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ منتخب کیا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 51۔ لفظی ترجمہ: ما اشہدتہم، میں نے ان کو حاضر نہیں کیا، خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، ولا خلق انفسہم، اور نہ یہ حاضر تھے اپنی پیدائش میں، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں بنانے والا گمراہوں کو اپنا، عضدا کہتے ہیں بازو مضبوط کرنے والا، پشت پناہی کرنے والا، یا بازو مضبوط یعنی مددگار۔ میں ان کو مددگار نہیں میں بنانے والا نہیں تھا، یہ میرے مددگار نہیں ہیں۔ تو سامعین کرام، اصل میں یہ شرک جو ہے، شرک فی الصفات جو ہے، شرک فی الذات تو عام طور پہ اتنا نہیں ہے عام، شرک فی الصفات ہوتا ہے، اور صفاتی شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیں اس کی صفات میں۔ اور ہمارے لیے سامعین کرام میں عرض کر دوں کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑی صفت ماننے والی ہے، جو کامیابی کی دلیل ہے ہماری، وہ صفت اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت ہے، کہ ہم تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے۔ بنیادی طور پہ سامعین کرام اگر میں اور آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات جو ہے وہ کلمہ توحید میں رکھ دی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ،
جس نے بھی لا الہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تسلیم کر لیا، یقین کر لیا، یعنی اس پر عمل کر لیا، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہاں آ کے پھر جو ہمیں دھوکے لگ جاتے ہیں، اور دھوکے کیوں لگتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم عقل اور فکر سے کام نہیں لیتے، حق سنانے والے کی بات نہیں سنتے، بلکہ اگر حق بات سنانے والا ہمیں حق بات کہتا بھی ہے تو ہماری وہ اکڑ جو ہے وہ بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، اور ہم حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں عملاً، یعنی اس پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ مضمون آ رہا ہے، اور جو گزشتہ سبق تھا اس میں شیطان کا تذکرہ تھا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور انسان کا دشمن بن گیا۔ دشمن اس طریقے سے کہ انسان کو ایسے نہیں کہ وہ جان سے مار دے گا، نہیں، جو اس کا مقصد ہے اس کے راستے سے ہٹائے گا۔ یہ سامعین کرام بنیادی طور پہ آپ نوٹ کر لیں کہ اس شیطان کی دشمنی ہمارے ساتھ کس قسم کی ہے۔ یعنی بعض لوگ ہماری عزت کے دشمن ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ بعض ہماری جان کے دشمن ہوتے ہیں، بعض ہمارے مالی نقصان کی در پہ ہوتے ہیں، بعض لوگ یعنی جن لوگوں سے ہمارا واسطہ رہتا ہے تو مختلف قسم کے۔ اب شیطان کی دشمنی اگر ہم پہچان لیں تو بہتر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان کی دشمنی ہماری جان سے نہیں ہے، ہماری مال سے نہیں ہے، ہماری مقصد سے ہے۔ یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ میں سیدھے راستے سے اس کو بھٹکا کے چھوڑوں گا۔ یہ وعدہ اس نے روز ازل بھی کیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں جو تیری طرف سیدھا راستہ آتا ہے میں اس میں اس کو بیٹھوں گا، اور میں تیرے پاس نہیں آنے دوں گا اسے۔ تو اس انسان کو اپنے لیے پیدا کر رہا ہے اور تو ہی اس کا مقصود ہے، لیکن اس کو میں گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے گمراہ کروں گا۔ سامعین کرام، جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ عام الفاظ نہیں ہیں، عام طور پہ ایسے نہیں کہا جاتا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے سوائے اپنے استاذ کے یہ ایسی باتیں نہیں سنی ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کی اور کی محفل میں نہیں بیٹھا ہوں، یا میں نے کچھ کسی اور پڑھا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، پڑھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے استاد نے ہمیں سمجھایا نا، تو اس طریقے سے عام طور پہ ایسا نہیں سمجھایا جاتا۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں نے کہہ دی۔ تو شیطان کی آپ یعنی پہچان لیں کہ شیطان کی ہم سے دشمنی اصل میں کیا ہے۔ اصل میں اس کی دشمنی یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں، یعنی جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں اس راستے سے بھٹکائے گا۔ دوسری اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ جہنم میں جائیں۔ وہ اپنے ساتھی بنا رہا ہے، ساتھی دیکھ رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے ساتھی بن چکے ہیں، جیسے کہ ہم نے جو گزشتہ آیت ہے، آیت نمبر 50، اس میں یہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اے انسان کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا ساتھی بناتے ہو میرے علاوہ، اور حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، تو ایسا کرنا تو تمہارے لیے مناسب نہ تھا، ایسا کر کے تو تم اپنے اوپر ظلم کرو گے اور جہنم میں جاؤ گے، اور جو میرا یعنی میں بھی تم سے ناراض ہو جاؤں گا، اور یہ بہت برا بدلہ ہے جو تم مجھے دے رہے ہو، یعنی میری نعمتوں کا بہت برا بدلہ ہے، بئس للظالمین بدلا۔ آج کا جو سبق ہے اللہ تعالیٰ وہی مضمون جو ہے جاری ہے جو گزشتہ تھا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ ما سوی اللہ کی حقیقت ہمیں بتا رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین اکرام، اگر آپ سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو بات یہ ہے کہ غیر اللہ پہ ہم نے اعتماد کر لیا ہے،
اور ہر وہ چیز یعنی جو ہمیں اللہ کے راستے سے بھٹکائے وہ شیطانی قوتیں ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا نا کہ کچھ قوتیں رحمانی ہوتی ہیں اور کچھ قوتیں شیطانی ہوتی ہیں۔ آپ یعنی کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم رحمانی قوتوں کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ مل جائیں۔ مثال کے طور پر پیغمبر کی آواز پہ کان دھریں، پیغمبر کی دعوت کو سمجھنے کی کوشش کریں، پیغمبر کو اپنا رول ماڈل بنا لیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا پھر نائبین جو پیغمبر ہیں جو قیامت تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے بندے نیک لوگ اور خلفائے رسول، یہ قیامت تک ان کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، یہ بھی رحمانی قوتیں ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، سچوں کا ساتھ دو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو کام ہمارا ٹھیک ہو جائے گا اور مقدر سنور جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ ہم اپنا لیں گے، اور اپنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہم چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا کہ بھئی جس مقصد کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے انہوں نے سوچ لیا، سمجھ لیا اور میرے راستے پر آ گئے اور میرے احکامات کے سامنے انہوں نے سر جھکا دیا۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتا سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ یہ یعنی ان کی قوتیں پھر وہ ہو جاتی ہیں سامعین کرام، یعنی یہ شیطانی قوتوں کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ شیطانی قوتوں میں سے بہت سے لوگ ہیں۔ ایک بات میں اگر آپ کو وضاحت سے کہہ دوں کہ شیاطین جو ہیں وہ جن سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، یعنی جیسے کہ سورہ ناس میں ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو سامعین کرام ایک بات جو ہے اگر میں آپ کے سامنے کہوں اور وہ مناسب ہوگی اس وقت کہنا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر ایک قوت شیطانی، مطلب ایک تو وہ ہوتا ہے ہر برے کام کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو شیطانی خیال ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ ہر برا کام جو ہے ظاہر ہے، ہر برا کام، ہر غلط وسوسہ تو وہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اسی طرح ہر برے کام کی نسبت شیطان کی طرف ہوتی ہے۔ اب شیطانی قوتوں سے آپ مراد وہ ایک شخصیت نہ لیں اور نہ اس کے چیلے چانٹے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں، یا اگر میں یہ کہوں کہ اندھیرے جو ہیں، باطل قوت، اور قرآن میں اس کا لفظ پھر آیا ہے، بڑا جامع لفظ ہے طاغوت، طاغوت کا لفظ آیا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے، آیت الکرسی کے بعد کی آیت ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت سے انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لے آئے۔ تو طاغوت کیا ہے؟ ہر باطل اور سرکش قوت کو طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوت نکلا ہے طغیانی سے، طغا، طغیانی، حد، دریا اگر اپنے حد سے عبور کر جائے، اپنی حد عبور کر جائے تو ہم کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی، نہیں دریا اپنی حد پار کر گیا۔ تو اسی طرح میری، آپ کی، ہم ساری مخلوقات کی ایک حد ہے، اور حد کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی پاسداری، اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرنا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی اگر تجاوز کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا۔ اب جو قوتیں ہمیں باطل کی طرف بلا رہی ہیں، باطل کی طرف دعوت دیتی ہیں، اور میں اگر
ایسے الفاظ استعمال کروں جو آپ کی سمجھ کے قریب ہوں، تو وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو مٹیریل یعنی مٹیریل کی طرف راغب کرتی ہے، مٹیریل میں ساری چیزیں ہیں، یعنی جو ما سوی اللہ ہیں، یا اس آیت میں ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں کو مزین کر دی گئی ہیں شہوات عورتوں کی اور اولاد کی، بیٹوں کی، مال کی، دولت کی، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری قوتیں جو ہیں سامعین اکرام، یہ اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ ساری قوتیں پھر باطل ہیں. یعنی اس کا مطلب میرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہ ہو اور اس ظاہری زیب و زینت کی طرف آپ نے توجہ کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ظاہر پہ آپ دھوکہ کھا گئے، اس کو آپ نے اصل سمجھ لیا، اسی کو مقصد بنا کے آپ جی رہے ہیں. یہی اگر آپ کی نظر میں آپ کی جو ظاہر شخصیت ہے وہی اصل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں بھی دھوکہ کھا گئے. میری آپ کی تو وہ ہستی نہیں ہے، یعنی وہ اصل تو نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے. میری اور آپ کی اصل تو وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی. تو بہرحال یہ جو مضامین جاری ہیں سامعین کرام، یہ توحید کے مضامین ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی طرف ہمیں راغب کر رہا ہے، اور ہمیں اس مضمون میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے اپنا دوستی کا ناطہ مجھ سے جوڑ لو، شیطانی قوتوں سے گٹھ جوڑ نہ کرو، نہ شیطانی قوتوں کی بات مانو. جو بات میں کہنے والا تھا اور میں نے ابھی تک نہیں کہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں شیطانی قوتیں انسان میں سے بھی ہوتی ہیں. آپ کا پالا یا تو شیطانی قوتوں کے ساتھ ہوگا یا رحمانی قوتوں کے ساتھ ہوگا. اب یہ آپ کی مرضی ہے، یعنی آپ کے سامنے دو ہی حقیقتیں ہیں تعلق رکھنے کے لیے، اپنا تعلق گٹھ جوڑ بنانے کے لیے دو ہی قوتیں ہیں، یا تو اندھیرے ہیں یا روشنی ہے، یا تو رحمانی قوتیں ہیں. سامنے کرام یہ بڑا یعنی قیمتی جملہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور ایک اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے. اور ہر گمراہی کا راستہ آپ کو دوزخ میں لے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ آپ کو اللہ کے پاس پہنچا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کا راستہ اگر ہم نے اختیار نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا، جو کہ ناکامی کی جگہ ہے. جو لوگ کامیاب ہو گئے تو وہ جائیں گے جنت میں، وہ سلامتی کے گھر میں جائیں گے. تو شیطانی قوتوں کی سامنے کا میں بات کر رہا تھا کہ شیطانی قوتیں یہ آپ کے سامنے دو راہیں کھلی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے دو منازل ہیں، ایک تو باطن کی ہے، ایک ظاہر کی ہے. اگر آپ نے باطن کو بھلا کے ظاہر کی طرف متوجہ ہو گئے اور ظاہر نے آپ کا دل جیت لیا، یا آپ دھوکے میں آ گئے یا آپ کا دل ظاہر نے جیت لیا. یہ پیسے بڑی، مال و دولت بڑی اچھی چیز ہے، یہ خوبصورتی جو ہے یہ عورتیں اچھی ہیں، خوبصورت عورتیں اچھی ہیں، لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ خوبصورت مردوں کی خوبصورتی ہے، بڑا وجیح مرد ہے. تو اچھا، پھر یہ مال اور دولت اور یہ پلاٹ اور یہ سارے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی آپ کے سامنے، یعنی اس میں اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، اچھے کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، یہ سارا چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بھلی لگتی ہیں. اولاد کس کو بری لگتی ہے؟ مثال کے طور پہ جن کی اولاد نہ ہو تو ان سے پوچھیں کس طرح وہ تڑپتے ہیں. وہ لوگ اسپتالوں سے نومولودوں کو یعنی اغوا کے ان کے وہ بھی ہوتے رہتے ہیں، ڈرامے ہوتے رہتے ہیں، بچہ غائب ہو گیا جی، بچہ غائب ہو گیا. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں سامنے کرام، ایک رحمان ہے اور ایک طرف شیطان ہے. رحمانی قوتیں میں نے آپ کو کہا نا، رحمانی قوتیں تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، مثال کے طور پہ کتاب ہے، پھر صاحب کتاب ہے، پیغمبر کی ذات ہے، پھر یہاں جو ہم آتے ہیں تو وہ پھر اور جو قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نائبین رسول ہیں، یہ سارے جو ہیں علماء کرام ہیں، علماء حق ہیں.
یہ ساری رحمانی قوتیں ہیں، ان سے اپنا تعلق جوڑ لیں اور ان کا ساتھ دیں، نہیں تو پھر آپ کا ساتھ آٹومیٹکلی پالا پڑ جائے گا شیطانی قوتوں کے ساتھ۔ یہ نوٹ کر لیں سامنے کا، یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ شیطانی قوتوں سے پھر آپ کا پالا پڑ جائے گا، پھر آپ ظاہر کے دھوکے میں پڑ جائیں گے اور ظاہر جو ہے وہ آپ کو لے جائے گا گمراہی کی طرف، اور گمراہی کا راستہ اگر کوئی اختیار کر لیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوتا ہے۔ اسی بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے کہ دیکھو میرے سوا تم نے جن ہستیوں سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے یا ان سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے، یہ لوگ جب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں یہ زمین و آسمان بنا رہا تھا تو ان کو تو میں نے اپنے ساتھ کھڑا نہیں کیا تھا، اور نہ ان کو جب بنا رہا تھا، جب تخلیق ہو رہی تھی تو یہ میرے ساتھ نہیں تھے، جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی تو یہ میرے ساتھ نہیں تھے، اور گمراہوں کو میں کیوں اپنا مددگار بناؤں گا؟ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذِ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، یعنی اپنا دست و بازو ان کو کیوں بناؤں گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ سامعین کرام ایک شعر میں آپ کو سنا کے پھر اس کی بات تھوڑی سی کرتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے غیر اللہ پہ اعتماد و بھروسہ کر لیا ہے، ظاہر کے دھوکے میں آ گئے، ظاہر پہ اعتماد ہے، اور وہ شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کہ تم نے بتوں سے تو امیدیں جوڑ لی ہیں، بت کیا ہے؟ ظاہر ہے، اور اللہ جو ہے تو اس سے تم نا امید ہو گئے ہو۔ سامعین کرام اگر دیکھیں تو ایسا ہی ہو رہا ہے، تقریباً ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ظاہر پہ ہمارا بھروسہ ہے اور باطن پہ ہمارا اعتماد و بھروسہ نہیں ہے۔ یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، یہ تو ساری مخلوقات ہیں۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ساری مخلوقات ہیں، یہ تو میرے دست و بازو نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بھی مضمون پنہا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ زمین اور آسمان میں نے پیدا کیے ہیں، ان کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ کس کھاتے میں تم نے ان پہ بھروسہ کر لیا؟ اب سونا چاندی تو اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سونا چاندی جو کچھ بھی ہے، لیکن سونے چاندی پہ ہمارا بھروسہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہ کڑوی حقیقت ہے۔ اس کو بت بنا لیا ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، نہ تیار ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری وہ ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اب میں دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں، لفظی ترجمہ سن لیں۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یقولو، ہم کہیں گے، نادو شرکائی الذین زعمتم، پکارو میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا۔ زعم میں نے آپ کو کہا نا اس یقین کو کہتے ہیں جو باطل ہو۔ زعمتم فدعوہم، وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ وجعلنا بینہم موبقہ، اور ان کے درمیان ہم بنا دیں گے خندق، یعنی آگ کی خندق۔ تو معنی اس کا کیا ہے؟ ان کے درمیان دشمنی پڑ جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض اخو الا المتقون، بعضهم لبعض عدو الا المتقون، بعض اس دن بعض کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء، یہاں جو قلبی دوست ہے نا، وہاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، مگر متقین نہیں۔ متقین جو یہاں میں دوست ہوں گے وہ وہاں بھی ہوں گے۔ بہرحال اس آیت میں سامنے کرام مضمون یہ ہے کہ دیکھو تم جن چیزوں پر یہاں بھروسہ کر رہے ہو، قیامت کے دن تمہیں پکارا جائے گا کہ پکارو ان کو، وہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ مثال کے طور پہ تمہارا بھروسہ کسی اقتدار والے پہ ہے، یہاں مثال کے طور پہ کسی کا ہم کہتے ہیں نا یہ وزیر اعلیٰ کا خاص آدمی ہے مثال کے طور پہ، یا یہ وزیر اعظم کا خاص آدمی ہے، یا یہ جو ہے آئی جی صاحب کا خاص بندہ ہے مثال کے طور پہ۔
یا اس طرح لگا لیں، اس طرح تعلقات جن پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم پس انداز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بھائی جو ہے دوسرے بھائی پہ اندھا اعتماد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر لیتا ہے، بیوی شوہر کے ناجائز حکم مان لیتی ہے مثال کے طور پہ، یا شوہر بیوی کے ناجائز حکم مان لیتا ہے، یہ خدا بنا لینا ہے، اصل میں یہ خدا بنا لینا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ کے سوا جس کی بھی آپ نے بات مانی تو وہ آپ کا خدا بن گیا، جو بھی ہو۔ آپ کا اگر نفس ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اگر آپ نے نفس کا حکم مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا خدا بن گیا، آپ کا معبود بن گیا۔ یہ ایک عام معنی ہے معبود کا قرآن کے حساب سے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ یا ہواہ الہ، جو بھی الفاظ ہیں، یا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک معنی جو ہے اگر آپ یعنی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ معبود، ہم تو معبود کے ایک محدود معنی کرتے ہیں۔ معبود ہم اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے ہم سجدہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ باطنی سجدہ بھی تو ہوتا ہے نا، ایک تو ظاہری سجدہ ہے، ایک باطنی سجدہ۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے باطنی طور پہ ظاہر کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ظاہر کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس وقت جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ لوگ ظاہر کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں۔ آپ دیکھیں، اب مثال کے طور پہ پیسے کو ہم قاضی الحاجات اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اس کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا۔ اب پیسے کو حاصل کرنے کے لیے ہر یعنی اب پیسہ حاصل کرنے کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں ہے معاشرے میں ہمارے، بس پیسہ حاصل کرو جس طرح بھی ہو، ظلم کرو، زیادتی کرو، کرپشن کرو، رشوت لو، جس طرح کے پیسے کھینچو، تو یہ خدا بنا لیا اس کو ہم نے۔ اب یہ جو ہے مثال کے طور پہ آپ یعنی اس پہ بھروسہ کر لیا، اس کو خدا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ بہرحال بہت سے معبود ہیں سامنے کرام، ہمارے بہت سے معبود ہیں، اور جس کی ہم اطاعت کر رہے ہیں اس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں باطنی طور پہ، عملی طور پہ۔ کسی نے اپنے ظاہر کو بت بنا لیا ہے مثال کے طور پہ، یعنی اپنے ظاہر کو اس نے شریعت کے خلاف بنا کے اس کی پوجا کر رہا ہے، نہیں، میں نے تو اپنا جو ظاہری شکل ہے وہ اسی طرح رکھنی ہے۔ مثال کے طور پہ عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پردے کا، عورتیں جو ہیں نہیں پردے کا حکم سنتی ہیں، نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اب ظاہر کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کے سامنے اپنے ظاہر کو بت بنا کے اس ظاہر کی شخصیت کی پوجا کر رہی ہیں۔ بالکل میں ان الفاظ پر قائم ہوں سامنے کرام، اس پہ آپ سوچیں ذرا، ایسے ہی ہے، یہ پوجا ہو رہی ہے، باطل کی پوجا ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنے ظاہر کو بت بنا لیا، اس کی آپ پوجا کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، تو یہ بے شمار سجدے ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کرنا ہے ایک سجدہ جو کہ ان تمام سجدوں سے ہمیں بے نیاز کر دے گا۔ سامنے کرام، تو یوم یقول نادو شرکائی، اس دن ہم کہیں گے پکارو بھائی ان شرکا کو، اگر ان میں کچھ ہے تمہارا جیسا خیال تھا تو فدعوہم، وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ وہ دونوں سب تو میں نے آپ کو کہا نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اپنی ماں سے، باپ سے، اپنے بیٹے سے، سب لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، دشمن ہو جائیں گے وہاں۔ تو بہرحال وجعلنا بینہم موبقہ، ہم اس میں دشمنی ڈال دیں گے، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے بھی روادار نہیں ہوں گے، نہ جواب دینے کے لیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مُوبِقَةً۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، ہم نے ان شیطانی قوتوں کو نہیں بنایا، یہ حاضر نہیں تھیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت، نہ اپنی پیدائش کے وقت۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ ویوم یقول، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا نادو، مشرکوں کو کہے گا نادو پکارو، شرکائی الذین زعمتم، ان لوگوں کو جس کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ یہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، فدعوہم، ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقہ، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان دشمنی۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ I did not call them to witness the creation of the heavens and the earth, nor their own creation, and I do not take the misleaders for assistants. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ On the day when he will say, call on my partners whom you have claimed, they will call on them, but they will not answer them, and we will place between them a barrier. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔